ان فی ذالک لآیات لکل صبار، شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر ایک شکر کرنے والے اور صبر تو انتہا کا شکر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، وہ صبر کرنے والا بھی ہے۔ اور شکر ہے کیا؟ شکر ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، یہ شکر کی بہترین تعریف ہے کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے میں اس پر شکریہ ادا کروں۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں ملنی ہوتی ہے یا ہم لینے والے ہوتے ہیں یا ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ چیز ہم کہتے ہیں وہ مل جائے نا تو بڑا کروا آئے گا، پھر شکر کدھر گیا؟ اچھا، جب کسی چیز پر آدمی کے جو اس کے پاس حاصل ہے اس پر انسان قناعت کر لے، شکر کر لے، تو اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس کی بڑی بنیاد کیا ہے آخرت سے؟ وہی جب اس پر انسان قانع ہوتا ہے، مطمئن ہو بیٹھتا ہے، تو پھر اس پر ڈٹا رہتا ہے، اس کو جو تکلیف بھی آ رہی ہوتی ہے اس پر صبر کر رہا مطمئن بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عموماً ایسا ہے کہ ہماری گھر والیاں جو ہیں پہلے کیسے کپڑے دھوتی تھی؟ بلین مشین، ہاں جی، وہ ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کے، کتنی مشقت والا کام تھا وہ۔ بعد میں واشنگ مشین آ گئی، اور بھی اب جدید آ رہی ہیں، تو اب اس نے ان کا پیسے نہیں ہیں، انہوں نے جا کے قسطوں پہ لے لیا، یعنی انہوں نے چیز قسط پر لے کر، اقساط دے کر اپنی زندگی کو یعنی سکون میں کیا، اس پر صبر نہیں کیا، تھاپے سے اپنی مشقت پہ صبر نہیں کیا، ہاں جی، اور وہ ادھر آ گئے، یعنی آسانی پیدا کر۔ اپنی زندگی میں جتنی آسانیاں پیدا کرے گا انسان اتنا صبر اس سے آتا جاتا رہے۔ آسانیاں پیدا کرنا ہونا چاہیے، اگر اللہ نے دیا تو آسانیاں استعمال کرے، یہ کون سی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اجیرن کر کے مشکل میں ڈال کر پھر وہ صبر کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ صبر آتا مشکل کے بعد ہے۔ اب شکر دیکھیں نا، شکر کی چوٹی کیا ہے؟ ایک شکر باللسان ہے، ایک شکر بالقلب ہے، اور ایک شکر بالجوارح ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ شکر باللسان کیا ہے؟ کیا آ رہا ہے آپ کا شکر ہے؟ یہ لسان ہے، زبان سے کہہ رہی ہے، ٹپ آف دی لپس، بس یہاں تک کیا آ رہا ہے شکر۔ دوسرا جسے آپ شکر بالقلب کہہ رہے ہوتے ہیں، انسان کے اعمال سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ شکر بالقلب ہوتا ہے۔ لیکن شکر بالجوارح جو ہوتا ہے، مطلوب وہ ہے اللہ کو جان لے کے آ، جان حاضر کر، عزیز ترین چیز مجھے میرے حوالے کر، جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی تھی، تو وہ شکر بالجوارح ہے، یعنی اپنے اعضاء کو ساتھ لے کر حاضر ہو جانا، اپنی جان کو پیش کر دینا، یہ شکر بالجوارح ہے۔ نماز اس کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے کہ آدمی بنفس نفیس وہاں حاضر ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کل کسی کو بتا رہا تھا کہ جو 65 کی دہائی تھی اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو ریڈیو بھی 5 بجے بند ہو جا کرتے تھے، بس 9 بجے لگا، 12 بجے لگا، 5 بجے خبریں چلا گیا۔ اس میں بات ہوتی تھی کہ ساتھ ہی سلوگن تھا، جب ریڈیو شروع کرنا ہے، آن کرنا ہے، سلوگن کیا آنا ہے کہ نماز شکر کا بہترین طریقہ ہے۔ آج کہاں ہے یہ باتیں؟ یعنی آدمی ایک چھوٹی سی بات میں کہ آدمی اپنے بنفس نفیس اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوتا ہے، اپنی جان لے کر حاضر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ شکر کی چوٹی ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جان دی ہے، وہ کل بھی میں بتا رہا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ شکریہ مانگا ہے۔ اگر آپ کو میں پہلے پارے سے کوئی حوالے دوں اس کے حوالے سے تو آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے قرآن میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد کہا کہ اس سے پہلے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اس سے بھی پہلے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، آج 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلے گئے، تو پیچھے بھی بچھڑا پوج لیا۔ تو بچڑے کے پوجنے پر اللہ نے کہا تم نے ظلم کیا، تمہارا یہ ظلم ہم نے معاف کیا، اب تم شکر بجا لاؤ۔ کس چیز کا شکر بجا لاؤ؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اس کی نافرمانی ہوئی ہے، پھر آگے کہا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم شکر کرو۔ تو شکر کیا ہے؟ تو جانا ہے، وہاں مار دیے تھے سارے، اللہ نے ایک ایک کو زندہ کیا، باقی دوسرے دیکھ رہے تھے مرے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ان کو جب ہوش آئی ہے تو دیکھا وہ جو لے کے آئے ہیں وہ سارے مرے پڑے ہیں، یا اللہ یہ تو واپس بھیج میرے ساتھ۔ اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، تو پھر وہاں مطالبہ کیا اللہ نے کہ شکر تمہیں جان دی ہے، جان کے بدلے میں میرا شکر ادا کرو، جان آپ پیش کرو۔ تو یہ شکر بالجوارح آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شکر کی چوٹی جو ہے اس پر علامہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، یعنی بندگی کا مقام کچھ اور ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بیش ازاں خائی۔ یہ جو فرشتے نوری مخلوق ہیں اس سے تو نے سجدہ مانگ لیا، اور یہ جو خاکی مخلوق ہے اس سے سجدے کے بعد تو کچھ اور بھی مانگتا ہے۔ بڑی بے نیازی ہے تیری، تو بے نیاز ہے، جو چاہے مانگے۔ شہادت پر وجود خود، اپنی ذات کی جو گواہی ہے، شہادت پر وجود خود ز خون دوستان کہ اپنے دوستوں کے خون سے تو گواہی مانگ رہا ہوتا، یہ چوٹی ہے اس شکر کی، خون لے کے جان لے کر آتا ہوتا۔ تو یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں شکور، یہ شکر کرنے والا، اور پھر اس پر جو تکلیف آئے، شکر پر تکلیف تو پھر اس طرح آئے گی۔ آدمی جب تھوڑے پر اتفاق کر لے گا تو تکلیف تو برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سہولتوں میں نہیں گیا تکلیف نہیں آئے گی، اس پر وہ شکر کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، تو جو برداشت ہے وہ پھر صبر ہے۔ اب دونوں کا ربط آپ نے دیکھا کہ صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے، انتہا درجے کا شکر کرنے والا اور انتہا درجے کا وہ صبر کر سکتا۔ ان دونوں کا تعلق آخرت سے ہے، جتنا ایمان بالآخرت زیادہ ہوگا اتنا یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر نظر آ جائیں گی۔ جتنا ایمان بالآخرت کمزور ہوگا تو دنیا طلبی زیادہ ہو جائے گی، پھر وہ شکر کا مزہ